السلام علیکم ویورز، کالم کا عنوان ہے صحرا میں اذان دے رہا ہوں۔ نہ یہ ملک جنگل ہے، نہ یہاں کے لوگ جانور ہیں، کیونکہ نہ جنگلوں میں ایسا ہوتا ہے، نہ جانوروں میں یہ وبا پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں ریپ نہیں، رضامندی ہوتی ہے اور بلوغت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جنگلوں اور جانوروں کی توہین مت کرو کہ یہ معاشرہ انہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا اور بہت تیزی سے عذاب الہی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ کوئی 1 یا 2 دن ایسے بتائیں کہ جب یہ سب کچھ کم سن بچوں اور بچیوں کے ساتھ نہ ہوتا ہو۔ کوئی علاج نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ نمک کے ڈھیلوں کی بنیادوں پر استوار قلعے اور محل یوں ہی مسمار ہوا کرتے ہیں۔ جو آتا ہے اس ملک میں، جو آتا ہے سانپ کا پھن کچلنے کی بجائے اس کی دم کترتا ہے، بدی کے درخت کی جڑیں نہیں کاٹتا، فقط اس کی شاخیں ہی چھانکتا ہے۔ ہر کوئی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے، یہ ڈرامے کرتا اور کارروائیاں ڈالتا ہے۔ کسی کا دھیان روٹ کاز، بنیادی وجہ کی طرف نہیں جاتا۔ سطحی لوگ، سطحی اسٹریٹجی۔ ہے کوئی ماں کا لال جو سوچے کہ جس معاشرے کو جہالت، بھوک، ننگ، بے راہ روی کے ٹھڈے مار مار کے یہاں تک پہنچایا، وہاں اسی قسم کی زہریلی فصلیں نہ اگیں گی تو اور کیا ہوگا؟ جسے اشروں میں برباد کیا، اسے پھر سے آباد کرنے کے لیے کم از کم 1/4 تکلیف دہ طویل وقت درکار ہے، اور اس کے سوا ایسے مسائل کا کوئی مستقل یا دیر پا حل نہیں ہوتا۔ یہ جو بات ہو رہی ہے جی پھانسیاں دے دو تو ان کو نامرد کر دو، یہ بیسیکلی حل نہیں ہے، یہ ایک امیجیٹ ریلیف تو ممکن ہے ہم کو تھوڑا ملے لوگوں کو۔ جس شیطان صفت اشرافیہ نے آدمیوں کو انسان بنانا تھا، انہوں نے انہیں حیوان بھی نہیں رہنے دیا۔ جہاں ایک طرف بھوک، بے روزگاری، بیکاری ننگی ناچ رہی ہو، چند لیکچررز کی اسامیوں کے لیے 5.5 لاکھ درخواستیں پہنچ جائیں، اور دوسری طرف ایک 16ویں گریڈ کے ایکسائز انسپیکٹر کے گھر سے 30-35 کروڑ کیش نکل آئے، وہاں اسی طرح کے جنازے نہ نکلیں گے تو کیا نکلے گا؟ کیا بنا اس مالی بیلدار نمار افسر کا، کراچی میں جس کے گھر سے کروڑوں کا کیش اور بیسمنٹ سے بیش قیمت گاڑیاں نکلی تھیں، اور کدھر گیا بلوچستان کا وہ سیکرٹری جو ارب پتی تھا؟ بھلے مانسو یہ سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے، اور اس سب کا تعلق اس بات سے بھی بہت گہرا ہے کہ ایسے تو ریت کے گھروندے نہیں گرتے جس طرح کراچی میں رہائشی عمارتیں گر رہی ہیں۔ سو یا تو کوئی سنجیدہ کام کرو، یا زمین پھٹنے اور آسمان کے گرنے کا انتظار کرو۔ الٹے بھی لٹک جاؤ تو میرا دعویٰ ہے کہ خاکم بدہن کچھ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ شروع سے شروع کرو۔ فوری ہنگامی اقدامات کو جاری رکھتے ہوئے 10 تا 15 سال کا کوئی پلان، کوئی روڈ میپ، جس کا آغاز کوالٹی پرائمری ایجوکیشن سے ہو، اور کوئی بچہ اسکول سے باہر ہو تو اسے گجر پورا کیس سمجھ کے فوکس کرو۔ 40-45 سال کے امراض کو علاج کے لیے 10-15 سال بھی نہیں دیتے تو دیوتا بھی تمہارے لیے کچھ نہ کریں گے، لیکن یہ ہوگا نہیں، کیونکہ ویژن اور ویژنریز دھرتی سے روٹ چکے ہیں، اور اعتبار بازار لگے ہیں ان لوگوں کے جنہیں ہتھیلیوں پہ سرسوں جوانے اور راتوں رات چمتکار دکھانے، ووٹ بینک بڑھانے، ووٹ بینک بنانے اور ٹرمیں پوری کرنے کا شوق ہے۔ مجھے کیوں نکالا کا ورد کرتے کرتے تعویذ گنڈوں کے زور پہ خود ملک سے ہی نکل گئے اور اب واپسی کا نام نہیں لے رہے۔
اگر واقعی تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے تو ہمیں جان لینا چاہیے، ہم پاکستانیوں کو اچھی طرح جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہاتھ عوام کا اور دوسرا ہاتھ حکام کا ہوتا ہے، اور جس معاشرے کے یہ دونوں ہاتھ حرام اور بدکاری میں لتھڑے ہوں، وہاں نہ حرام کھانے والا چین سے رہ سکتا ہے، نہ حرام کھلانے والا سکون سے جی سکتا ہے۔ گزشتہ دو حکمران خاندان اچھے بھلے پاکستان کو اپنے اپنے سٹائل میں ایک تاریخی تحفہ دے گئے، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ ہر قسم کی ویلیوز کا، اقدار کا قتل عام کر کے عوام کو اس سوچ کا تحفہ دیا کہ زندگی میں سوائے نیوسنس ویلیو کے اور کسی ویلیو کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضور کا حکم تھا کہ وہ قابل نفرت ہے وہ آدمی جس کی عزت اس کے شر کی وجہ سے کی جائے۔ اس معاملے میں، اس حوالے سے تو اس معاملے میں پاکستان کے اندر کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ اچھا، تحفہ دیا ہے کہ زندگی میں سوائے نیوسنس ویلیو کے اور کوئی کسی ویلیو کی اہمیت نہیں۔ سو آج جس کی چونچ ہے وہ چونچ سے زخم لگا رہا ہے اس ملک کو، اور جس کا جبڑا ہے وہ جبڑے سے اس ملک کی چیر پھاڑ میں مصروف ہے۔ پیسے کی دوڑ، گھٹیا بازاری قسم کی پبلک ریلیشننگ کے علاوہ اور بچا ہی کچھ نہیں۔ لیکن مفکرین اور صالحین کا پہلا اور آخری مسئلہ صرف اقتصادیات کا بحران ہے۔ اخلاقیات جائے جہنم میں، اخلاقیات جائے قصور کی زینب کے گھر یا گجر پورہ میں۔ کوئی احمق اقتصادیات کی اہمیت سمجھانے کی زحمت نہ کرے کہ اس سے تو جانور نما بھی واقف ہیں، لیکن اخلاقیات کے مقابلے پر یہ ثانوی شے ہے۔ ابتدائی اشروں میں مسلمانوں کی اقتصادیات کیا تھی، جو بعد ازاں چند اشروں کے اندر ان کے قدموں تلے بچ گئی۔ اور منگولوں کی اقتصادیات ابتدا میں کیسی تھی؟ کچھ اور چیزیں درکار ہوتی ہیں اقتصادیات کو بلڈ کرنے کے لیے، رہ گئی اخلاقیات تو اسے وسیع تر اور ذرا نئے انداز میں ڈیفائن کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں کرے گا کون؟ نہ سیاسی لیڈر اس قابل، نہ فکری رہنما اس قابل، نہ آپ کے مذہبی رہنما اس قابل، نہ آپ کے سماجی لیڈر اس قابل۔ سو who's going to define? Thank you very much.